دھوپ کی مدبھری روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ ساری رات یوں ہی اس کے سرانے پر بیٹھا رہا تھا، اب بھی اسی انداز میں اس کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ رات بہت دیر تک وہ اس کی سسکیاں سنتا رہا تھا، کسی چھوٹے بچے کی مانند۔ وہ اس سے اصرار کرتی رہی کہ اسے ماما کے پاس جانا ہے۔ وہ خاموشی سے لب نیچے اس کی سسکیاں، اس کی آہیں سنتا رہا۔ اپنے ساتھ کا یقین دلانے والوں میں سے نہیں تھا، ابراہیم ملک اپنے عمل سے ثابت کرتا تھا۔ دھیمے سے اس کے رخسار کو چھو کر اس نے بخار چیک کیا۔ چہرہ اب بھی بخار کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتی وہ اس کے سینے میں سر چھپانے لگی۔ جاگ رہی ہیں؟ انگلی کی مدد سے اس کا چہرہ اونچا کرتے وہ نرمی سے بولا، جو ساری زندیاں سے چھپ کر آغوش میں پرسکون سے سو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر ہمیشہ کی طرح لب رکھ کر اس کے گردن پر لگے زخم کا جائزہ لیا۔ وہ ہلکا سا کسمسا کر اٹھ بیٹھی۔ سارا منظر واضح ہوتے ہی جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ اس وقت وہ پوری طرح ہوش میں تھی۔ اس کا یوں دور ہونا اسے شدت سے محسوس ہوا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ خود پر قابو پاتے اس نے ہاتھ کی پشت سے اس کی گال کو چھوا۔ کہا ہے نا دور رہے مجھ سے، وہ حلق کے بل چیخی، سب جانتے ہوئے مجھ سے حقیقت چھپائی آپ نے ابراہیم ملک، دھوکہ دیا ہے مجھے، دور رہے مجھ سے۔ طبیعت کی وجہ سے اس کی آواز بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہی تھی۔ چاچو نے کل سے اسٹڈی کا دروازہ نہیں کھولا ہے بیلا، آپ ایک بار بات کر لیں ان سے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جس طرح ان کی بیوی نے آج مجھے ذمہ داری سمجھا، اسی طرح ان کے لیے بھی مجبوری ہی ہوں میں، گناہ ہوں میں ان کا۔ آپ چاہتے ہیں ہمارا رشتہ سلامت رہے تو یہ سمجھ لیں کہ بیلا ابراہیم ملک لاوارث ہے، میرے غمخوار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تلخی سے بولتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ابراہیم ملک کا اندازہ غلط نہیں تھا، ہوش میں آتے ہی وہ ہر رشتے سے انکاری ہو گئی تھی۔ وہ لب میچ کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت اسے کچھ بھی سمجھانا بیکار تھا۔ تمام رات کمرے میں موجود دونوں نفوس ہی جاگتے رہے تھے۔ ایک سال کے عرصے میں یہ پہلی بار تھی جب زوار نے اسے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ تمام رات نہ وہ خود اس کے قریب آئی تھی، نہ زوار نے پیش قدمی کی تھی۔ کھڑکی کے درزوں کے پار ابھرتی روشنی پر زوار نے اس کی پشت کی جانب دیکھا۔ شیری جاگ جائیں، ناشتہ کر کے میڈیسن لیں۔ اس کی بھاری آواز پر وہ گہری سانس لیتی اٹھ بیٹھی۔ رات جاگتی رہی ہیں آپ؟ آنکھوں کے سرخ کنارے دیکھتے وہ بغور اس کا سطح چہرہ دیکھ کر بولا۔ شیری نے پرشکوہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، کیا تم نہیں جانتے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ پیروں میں سلیپر اڑھستی وہ دھیرے سے بولی۔ وہ اس کی پشت دیکھ کر رہ گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ بھیگا چہرہ لیے کمرے میں آئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب آتی وہ خواہ ہی بالوں میں برش پھیرنے لگی تھی۔ وہ اس پیچھے کھڑا ہوتا دھیرے سے اس کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ اب کہیں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کسے فرق نہیں پڑتا؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے شانوں پر دباؤ ڈال کر وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے درد ہو رہا ہے، تم پھر بھی اسی طرح پکڑ رہے ہو۔ وہ اپنے پیروں پر نظریں جمائے شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ زوار گہری سانس بھر کر سر پر ہاتھ پھیرتے گرفت نرم کر گیا۔ پلٹ کیا، میں نے، آئندہ نہیں ہوگا۔ نرمی سے اس پر حصار کرتے وہ خندہ پیشانی سے اپنی غلطی تسلیم کر کیا تھا۔ بابا کے پاس جا رہی تھی میں کل، تم نے اتنی بری طرح سے بات کی مجھ سے، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میری غلطی نہیں تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ وائفی، اس وقت آپ کا جانا مناسب نہیں تھا میری جان، آپ بیجا ضد کر رہی تھیں۔ اس نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ میں جاننا چاہتی ہوں مما نے کیوں کہا بیلا کو اس طرح؟ زوار اس کے سوال پر لب بھیج کر اسے دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچ کر اس کا ہاتھ تھامتا کمرے سے ملحق اسٹڈی کی طرف بڑھا۔ اسے کھڑا کر کے وہ فائلز کے بیچ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی۔ شیری نے حیرانی سے اس تصویر کی جانب دیکھا جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی کی گود میں بیلا بیٹھی تھی، ساتھ ہی 5 سالہ ابراہیم کھڑا تھا۔ یہ بھائی اور بیلا کے نکاح کی تصویر ہے، اور یہ افروز آنٹی ہے، بیلا کی مما اور افضل چاچو کی سیکنڈ وائف۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، تو بیلا، آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گا میں آپ کو۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا،
وہ آہستہ سے اسٹڈی کا دروازہ وا کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ آج دوسرا دن تھا۔ اس کا سامنا افضل ملک یا سترہ بیگم دونوں میں سے کسی سے نہیں ہوا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے چاروں اطراف نگاہیں دوڑائیں۔ وہ اندھیرے کونے میں آنکھیں مودے بیٹھے تھے۔ جب آہٹ پر آنکھیں وہاں کی تو بیلا، ان کے لب سرگوشی میں ہلے تھے۔ بابا کا بیٹا، میری جان، میری چڑیا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ دیوانہ وار سے چوم رہے تھے۔ بابا کو معاف کر دے میری جان، میں بس اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے بتائیں۔ ان کے ہاتھ خود پر سے دور ہٹاتی وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ بیلا وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے بولے، کیوں دیکھ رہے ہیں اس طرح مجھے؟ میں تو ایک گناہ ہوں بابا آپ کا۔ وہ تلخ حد تک بے رحم ہوئی۔ بیلا، بابا کی جان نہیں ہوں میں آپ کی جان، میں گناہ ہوں، صرف گناہ ہوں آپ کا۔ بچپن سے آج تک آپ کی بیوی مجھے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتی آئی ہیں، ذمہ داری سمجھ کر۔ میری ذات صرف ایک ذمہ داری بن کر رہ گئی، صرف آپ کی وجہ سے بابا۔ کیوں آپ کے کیے گناہ کی سزا مجھے ملی؟ بتائیں مجھے۔ بیلا، خاموش ہو جائے۔ ابراہیم کی دھاڑ پر وہ بھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ بیلا کو اسٹڈی میں داخل ہوتے دیکھ وہ اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ افضل ملک سے جواب دہی کرنے آئی تھی۔ کیوں خاموش ہو جاؤں میں؟ آپ کو اندازہ ہے اس اذیت کا جس میں میں مبتلا رہی ہوں؟ ماں کی محبت کے لیے ترستی رہی ہے، جانے بغیر کہ انجانے میں ان کی اذیت کا باعث ہوں میں۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، شکایت تو ان سے ہے، انہوں نے کیوں چھپایا مجھ سے؟ اور آپ بھی تو جانتے تھے نا، سب جانتے تھے، آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ آپ کو بھی تو ان کی عزت عزیز تھی نا، آپ کی جھوٹی ہے نا، آپ کے خاندان کا جھوٹا وقار ٹوٹ جاتا ہے۔ ابراہیم ملک، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی ٹوٹ کر نکل جائے؟ ان کا وقار بلند ہے، بہت بلند، کیا فرق پڑتا ہے اگر میں ٹوٹ گئی ہوں تو؟ بولتے بولتے اس کی آواز رونٹ گئی تھی، چہرہ آنسو سے تر تھا، لیکن وہ بول رہی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا چاہتی ہے بیلا، محبت کی ایک روز احمد سے، اور اس محبت کی سزا آج تک بھگت رہے ہیں۔ اس کے برداشت سے باہر ہو رہا تھا اب۔ گناہ کو نفس کی تسکین کو محبت کا نام نہیں دیتے۔ ابراہیم ملک کے عظیمانہ انداز میں چیختی روتی ہوئی بولی۔ افضل ملک نے ضبط سے آنکھیں مینچیں، دل میں شدید درد اٹھا تھا۔ تم جاؤ ابراہیم، بیلا کو کہہ لینے دو جو وہ کہنا چاہتی ہے، مہیب سی آواز میں بولی۔ کبھی نہ کبھی تو یہ وقت آنا تھا اس کے لیے، تو وہ ہمیشہ سے تیار تھے۔ نہیں چاچو، انتہا کی آسانی سے چل جانے کا جزم ہے، اب تو وہ نفس کا غلام کہہ رہی ہیں۔ انہیں پتہ چلے کہ وہ انسان دوسروں کے گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، وہ بازو سے اسے تھام کے ان کے آگے آیا۔ آپ نہیں روکیں، چھوڑ نہیں جانے دیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ وہ صاف کسی اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو ٹوٹی ہوئی رپورٹس، ٹوٹی ہوئی تصویریں سے تھما رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے پوری عمارت اس کے سر پر آ گری ہو۔ یہ حقیقت جو اس پر اس وقت کھل رہی تھی، آنکھیں یقین کرنے سے انکاری تھی، ایک روز احمد۔ وہ بس نام ہی پڑھ پائی تھی، نما و بے اختیار ان تصویروں پر ہاتھ پھیر رہی تھی، دل میں ایک خوبصورتی تھی، لبوں سے کے ساتھ ساتھ اس کے نکلے تھی، وہ ہو بہو اس جیسی تھی، گلابی رنگ، کالی آنکھیں، کالے بال، اور گلابی لبوں پر ہلکی مسکراہٹ، کچھ خاص تھا اس مسکراہٹ میں۔ وہ روانی سے بہتے آنسوؤں کے درمیان ان کی تصویر دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت جسے آج پہلی بار دیکھ رہی تھی وہ اس کی ماں تھی، لیکن دل اس بات سے انکاری تھا۔ آنکھیں اس چہرے کو دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، مما، میری مما، اس کے لبوں سے جس کی بارش ہوئی، مما مجھے جانا ہے، مجھے آپ کے پاؤں میں سیدھی۔ اس کی چیخوں سے گونج رہی تھی، ان تصویروں کو دیش بیٹھی تڑپ کر رو رہی تھی۔ اوائل دسمبر کی ٹھٹھا دینے والی ٹھنڈ میں صبح صبح وہ ہاسٹل سے نکل تو آئے تھے، لیکن اب اس منحوس گھڑی کو کوس رہے تھے۔ یہ ان کے پڑھائی کا آخری سال تھا، یعنی ان کی آزادی کا آخری سال۔ اوائل جوانی کے دن تھے، وہ یوں بھی خاصے لاپرواہ قسم کے تھے۔ بائک کی سپیڈ مزید تیز کرتے اپنی سوچوں پر خود ہی مسکرائے۔ اپنی آزادی انہیں کافی عزیز تھی۔ وہ اپنی سوچ میں گم ہواؤں کے دوش پر سوار تھے۔ جب نسوانی دل خراش چیخ پر وہ ہوش میں آئے، لیکن جب تک بائک بے قابو ہو چکی تھی اور وہ خود بھی دور جا گرے تھے۔ کتنے ہی لمحے سن ہوتے دماغ کو تھامے بیٹھے رہے۔ بیڑا غرق جائے تیرا، اندھے کمینے۔
ہوش تو تب آیا جب کچھ دوری پر گری وہ لڑکی زور و شور سے روتی انہیں گالیاں دینے لگی۔ انہوں نے ناگواری سے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ نازک سی لڑکی جو خود سے زیادہ بڑا تھیلا نما بیگ لیے ہوئے تھی، گرنے کے باعث بیگ بھی دور پھینکا تھا۔ وہ ہاتھ پیر جھاڑتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لڑکی ہنوز رو رہی تھی۔ "آئی ایم سوری"، وہ اپنی جان سے عزیز بائک کو اٹھاتے اس کی خیریت دریافت کرتے معذرت کر رہے تھے، جسے دیکھ کر وہ لڑکی مزید گلا پھاڑ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ بائک کھڑی کرنے کے بعد کچھ سوچ کر، "احساس مروت کے تحت اس کے قریب آئے ہو گیا آپ کا؟" گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتے وہ سنجیدگی سے کہتے، ایک گہری نظر میں اس کا جائزہ بھی لے چکے تھے۔ زرد رنگت کے کھدر کے سادہ سے جوڑے میں ملبوس معصوم سی دکھنے والی وہ لڑکی اپنے بے پرواہ حسن سے افق پر اڑتے پرندوں کو دیوانہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ماہرو چہرہ، چنچل سی سوہنی مورت، جس کی تان کانوں کو بھلی لگتی، لیکن وہ افضل ملک تھے، آدم بیزار شخص۔ "اگر کہیں جانا ہے تو بتا دیں، میں ڈراپ کر دوں گا۔ اس سے زیادہ فیور میں نہیں دے سکتا۔" گھڑی پر ایک نظر ڈالتے سنجیدگی سے بولے، "نہیں جانا چاہتی؟ چلیں کوئی نہیں، پھر بیٹھ کر رونے کا شغل جاری رکھیں۔" اطمینان سے کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ "ہم اٹھ نہیں پا رہے۔" اس کی روحان سی آواز پر ان کے قدم تھمے۔ "کیا مطلب؟ آپ لنگڑی ہیں؟" وہ ابرو اچکا کر اس کی جانب دیکھتے بولے۔ اگلے سوال پر وہ رونا بھول کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ "ہمیں چوٹ لگی ہے اندھے انسان، تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تم ہمیں لنگڑی کہہ رہے ہو۔" وہ جھنجھلا کر شروع ہو گئی تھی۔ افضل کو پہلی بار اس پر ترس آیا۔ "اب میں کیا مدد کر سکتا ہوں خاتون آپ کی؟ آپ کو دیکھ کر سڑک پار کرنا تھا نا۔ میرے پاس گاڑی تو ہے نہیں کہ میں آپ کو اسپتال تک لے جاؤں۔ اس حالت میں جب آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، میں اپنی بائک میں آپ کو اسپتال بھی نہیں لے جا سکتا۔" وہ سنجیدگی سے بولتے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر اسے آنسو بہاتے دیکھتے رہے۔ "کیا آپ بالکل نہیں چل سکتی؟ آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں تو آپ کو قریبی ہسپتال لے چلتا ہوں۔" ان کے ہاتھ بڑھانے پر چند توقف کے بعد ان کا ہاتھ تھام گئی۔ اسے سہارا دے کر بڑی مشکل سے وہ قریبی ہسپتال لے آئے تھے۔ اس کی مرہم پٹی کے بعد وہ اسپتال کا بل پے کر کے نکل گئے تھے۔ یہ افروز احمد سے ان کی پہلی ملاقات تھی، جس میں انہوں نے اس لڑکی کا نام تک جاننے کی زحمت نہیں کی تھی، یہ جانے بغیر کہ کبھی یہ لڑکی ان کی زندگی کا ناختم ہونے والا باب بن جائے گی۔ افروز، کہاں مر جاتی ہے یہ لڑکی؟ وہ جو اپنے کمرے میں آئینے کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی، روز کی طرح بھابھی کی آواز پر برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ ماں باپ تو بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ بھائی اسی بات پر یقین کرتے تھے جو بھابھی کہہ دیتی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کالج لائبریرین کے ساتھ بطور اسسٹنٹ کام بھی کر رہی تھی۔ صبح سے شام تک کالج میں کام کرنے کے بعد گھر پر بھی سارے کام اس کے ہی ذمے تھے۔ زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ اعمال اس قدر برے نہیں ہوتے تو آج ہی موت آ جائے۔ لمبے بالوں کو جیسے تیسے جوڑے کی شکل دیتی وہ بیگ اٹھا کر اس کمرے سے باہر نکلی۔ بناؤ سنگار سے فرصت ملے تو گھر کے کاموں میں اپنی بھابھی کا ہاتھ بتا دیا کرو۔ بھائی کی آواز سن کر باہر نکلتے نکلتے آنسو ضبط کر کے رہ گئی۔ اسے نہیں یاد تھا کوئی ایسا دن جب بھائی نے ساتھ لگا کر پوچھا ہو کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ "یہ آخری بار ہے حمزہ کہ میں تیرے کہنے پر اس ریسٹورانٹ آیا ہوں۔" اپنے دوست کو گھرکتے ہوئے وہ اس ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے۔ ہاسٹل کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ اکثر ہی اس ریسٹورانٹ آتے تھے۔ آرڈر کرنے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب شور کی آواز پر انہوں نے سرسری سی نظر اس جانب ڈالی جہاں وہ لڑکی کھڑی مینیجر سے لڑ رہی تھی۔ "میم، آپ اس طرح بنا بل پے کیے یہاں سے نہیں جا سکتی، یہ رولز کے خلاف ہے۔" مینیجر فی الوقت بہت تمیز کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ "تو ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا پرس کہیں رہ گیا ہے، ہمیں جانے دیں گے تو ہم آپ کی پیمنٹ کریں گے نا۔" وہ نازک سی لڑکی تھی جس کی پشت ان کی جانب تھی۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہوئے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس لڑکی کی جانب گئے تھے۔ یہ وہی آواز تھی جو پچھلے ماہ سے ان کی راتوں کی نیند اڑائے ہوئے تھی۔ "یا تو آپ ہماری یہ چین رکھیں، ہم کل پیمنٹ کر کے لے جائیں گے۔" وہ اپنی گردن سے ایک پرانی چین اتار کر اس کے حوالے کر رہی تھی۔ وہ اس کی آواز میں چھپا کرب انہیں نہ جانے کیوں شدت سے محسوس ہوا تھا۔ "چل یار افضل، یہاں یہ اکثر ہی لگا رہتا ہے۔" حمزہ ان کی توجہ اس لڑکی کی جانب محسوس کر کے حیران سا ان کی جانب چلا آیا۔ "تو جا، میں آتا ہوں۔"
وہ اس کی جانب دیکھے بغیر جیب سے والٹ نکالنے لگے۔ یہ لے ان کا بل۔ اپنے پیچھے سے آنے والی بھاری مردانہ آواز پر حیران سی مڑی۔ 5,000 کے 2 نوٹ مینیجر کی جانب بڑھاتے وہ سپاٹ لہجے میں بولے تھے۔ اس کا بل پے کر کے وہ جیب میں ہاتھ ڈالے بنا اس کی جانب دیکھے باہر کی جانب چل دیے تھے۔ افروز کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری تھی۔ وہ سرکتی ہوئی چادر سنبھالتی جلدی سے اس لڑکے کی جانب بھاگی۔ اسے کیسے بھول سکتی تھی جو اس روز اسے اسپتال میں چھوڑ کر بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے چلا گیا تھا۔ سنیں، رک جائیں، ہم مزید نہیں بھاگ سکتے۔ وہ پیچھے سے آنے والی آواز نظر انداز کرتے ناک کی سیدھ میں چل رہے تھے۔ اس کے ہانپنے پر تیربری چڑھا کر اس کی جانب مڑے۔ اب کیا پرابلم ہے خاتون آپ کے ساتھ؟ جیب میں ہاتھ ڈالے وہ اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ قرض نہیں مانگ رہے آپ سے، نمبر دے دے ہمیں تاکہ پیسے لوٹا سکیں، وہ تنک کر بولی۔ اس شخص کی نگاہوں میں شناسائی کی ایک رمق تک نہیں تھی۔ کالج سے واپسی پر قریبی ریسٹورانٹ سے آنے والی اشتہا انگیز خوشبو پر اس کی سوئی ہوئی بھوک پھر سے جاگ گئی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ صبح بھابھی کی باتوں میں الجھ کر پرس تو وہ گھر پر ہی بھول آئی۔ دیکھیں محترمہ، آپ کو ضرورت تھی، میں نے مدد کر دی، اس نیت سے نہیں کی کہ آپ مجھے پیسے لوٹائیں۔ اب آپ جان چھوڑیں میری، لیٹ ہو رہا ہوں میں۔ اب کی بار وہ جھنجھلا کر بولے۔ ہلکے گلابی رنگت کے لباس میں ملبوس وہ لڑکی خود بھی لباس کی ہم رنگ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ کالی آنکھیں اور ان پر پہرا دیتی مڑی مڑی سی پلکیں انہیں الجھانے کا باعث بن رہی تھیں۔ گلابی لب حرکت کرتے نہ جانے کیا کچھ مزید کہہ رہے تھے۔ یہ چین ہماری امی کی ہے، صبح ہم پرس گھر بھول آئے تھے، وہ منحوس مینیجر اگر ہمیں مجبور نہیں کرتا تو۔ خیر آپ جتنے بھی کھڑوس ہو، آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے، اس کے لیے شکریہ۔ انہوں نے ہمیں اچکا کر اس کی جانب دیکھا جو اپنی گردن میں موجود پرانی سی چین پر انگلی پھیرتی انہیں پہلی بار بہت معصوم لگی۔ اسی طرح گھومتی پھرتی رہتی ہیں آپ؟ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے ایک بار پھر چلنے لگے۔ نہیں، لنچ کے لیے آئے تھے ہم یہاں، قریب کالج میں اسٹوڈنٹ ہیں، وہیں جاب بھی کرتے ہیں۔ وہ پاس بکھرے سوکھے پتوں پر چلتی چڑچڑ کی آواز سے محفوظ ہوتی، آنکھیں میچ کر مسکراتی انہیں تفصیل سے اپنے متعلق بتا رہی تھی۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہوئی۔ افضل ملک جو اپنے ماں باپ سے بھی ضرورت کے تحت بات کرتے تھے، اس لڑکی کی بچگانہ باتوں اور حرکتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ گھر پر کون کون ہوتا ہے آپ کے؟ اس کے بے ریا چہرے پر نگاہیں جمائے وہ بولے۔ نہ جانے کیوں لیکن وہ اس لڑکی کو سنتے رہنا چاہتے تھے، جس سے پہلی ملاقات پر وہ اس کے بولنے پر تنگ ہوئے تھے۔ بھائی اور بھابھی۔ اس کی آواز کی کھنک یکدم ہی دھیمی پڑی تھی، ان کا دل یکدم ہی اس کے لیے اداس ہوا۔ آپ لیٹ نہیں ہو رہے؟ اس کے بولنے پر انہوں نے حیرانی سے آس پاس دیکھا۔ ریسٹورانٹ کی پارکنگ بہت دور رہ گئی تھی۔ اس لڑکی کی باتوں میں گم ہوئے تھے، ان کا دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے مسکرائے۔ جواباً وہ خود کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے سے یوں ہنستے دیکھ رہے تھے۔ اس ہنسی کی کھنک دل کو اس قدر بھلی لگ رہی تھی کہ تمام عمر اس ہنسی میں گم رہنے کو جی چاہتا تھا۔ اس رات دیر تک ہاسٹل کے کمرے میں لیٹے وہ اس لڑکی کو سوچتے رہے تھے۔ آنکھوں میں کرب لیے، لبوں سے مسکراتی وہ مومی گڑیا ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس لڑکی کو ہر جگہ ڈھونڈا، اسے نہ ملنا تھا، وہ نہ ملی۔ ان کے امتحانات ختم ہو گئے تھے، اگلے دن انہیں گھر کے لیے نکلنا تھا۔ موسم شام ہی سے ابر آلود تھا۔ رات تک گرج سمجھ کے ساتھ بارش شروع ہو چکی تھی۔ ان کے کمرے کی کھڑکی ہاسٹل کے پچھلے جانب سنسان سڑک پر کھلتی تھی۔ غیر ارادی طور پر ہاسٹل کے روم کی کھڑکی پر آ کھڑے ہوئے۔ رم جھم برستی بارش میں کھڑکی پر کھڑی دھند کے باوجود انہیں بھاگتا ہوا کوئی ہیولا نظر آیا۔ انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے پیچھے 4-5 لڑکے بھاگ رہے تھے۔ ایک لمحے میں وہ ساری کہانی سمجھ گئے، اگلے ہی لمحے تیزی سے دروازے کی جانب بھاگے تھے۔ بارش کی پرواہ کیے بغیر وہ بھاگتے ہوئے ہاسٹل سے نکلے تھے۔ پچھلی جانب نکلتی گلی سے انہیں وہ لڑکی بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ پلیز ہمیں بچا لیں، انہیں سامنے سے آتے دیکھ لڑکی ان کے پیچھے آ چھپی تھی۔ وہ تو ساکت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جسے پچھلے 3 ماہ سے ڈھونڈ رہے تھے، وہ ملی بھی تو اس حالت میں۔ وہ بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی، بکھرے بالوں کے ساتھ بارش میں پوری طرح بھیگی وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی چادر ان لڑکوں کے ہاتھوں میں تھی۔ ان کی آنکھوں میں یکدم ہی مرچیں سی بھر گئیں، وہ جنون کی سی حالت میں ان لڑکوں کو مار رہے تھے۔ وہ 4-5 لڑکے تھے اور ان پر وہ بھاری پڑ رہے تھے۔ وہ بری طرح روتی انہیں تک رہی تھی، پہچان تو وہ بھی چکے تھے۔
ان لڑکوں کے بھاگ جانے کے بعد وہ اپنے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کرتے اس کی جانب آئے۔ دوسروں کی نہیں تو اپنی عزت کا خیال کر لیتی۔ زندگی عزت مذاق ہے آپ کے لیے؟ جانتی ہیں اگر میں ابھی بھی نہیں آتا تو لڑکے آپ کے ساتھ کیا کرتے؟ اندازہ ہے آپ کو کیا ہو سکتا تھا آپ کے ساتھ؟ وہ اس پر ہی برس پڑے تھے جو حیران سی ان کی آنکھوں کے سخت تاثرات دیکھ رہی تھی۔ نیوی بلو کلر کے لباس میں اس کی گلابی رنگت مزید گلابی لگ رہی تھی۔ بکھرے بال، لبوں سے نکلتا خون ان کا ضبط آزما رہا تھا۔ اس لمحے ان کا دل چیخ چیخ کر انہیں بتا رہا تھا کہ لڑکی پوری شان سے دل کی سلطنت پر قابض ہو چکی ہے جس کا وہ نام تک نہیں جانتے۔ اب یہاں کھڑی روتی رہیں گی؟ ساتھ آئیں میرے۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ اسے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہاسٹل کی جانب بڑھے۔ اس کے پاس اس وقت ان کے ساتھ چلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ یہ بوائز ہاسٹل ہے۔ آپ یہاں کھڑی رہیں، میں اب بھی آتا ہوں۔ بھاری رودار آواز پر وہ اسبات میں گردن ہلا گئی۔ یہ پہن لیں۔ چند لمحے بعد وہ اپنا ہڈ لیے واپس آئے تھے۔ اس کے وجود سے نظریں چراتے وہ ہڈ اس کی جانب بڑھائے بولے تھے۔ وہ نظریں چراتی ان کے ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ وہ خود بھی پوری طرح بھیگ گئے تھے۔ کیوں پیچھے آئے تھے وہ آپ کے؟ اتنی رات میں کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ اس سے پوری طرح اپنی ہڈ میں چھپی دیکھ وہ سنجیدگی سے بولے۔ ہم لیٹ ہو گئے تھے۔ ٹرن کے باعث وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ مجھ سے بھروسہ کر سکتی ہیں آپ۔ میرے دوست کی گاڑی ہے، یہ آ جائے، میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ ان کے کہنے پر وہ گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ ہاتھ اٹھایا ہے انہوں نے آپ پر؟ اس کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ وہ جھٹکے سے سر اٹھائے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ اس بات میں گردن ہلا گئی۔ ہمیں اگلے اسٹاپ تک ڈراپ کر دیں آپ، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اسٹاپ پر گاڑی روک کر اس نے ان کی جانب دیکھا جو سپیٹ چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اگلے دن وہ گھر کے لیے نکل گئے تھے جہاں ان کی ماں نے ان کے لیے لڑکی ڈھونڈ کر بات پکی کر رکھی تھی۔ اس لڑکی کی محبت جس کا وہ نام بھی نہیں جانتے تھے، اور ماں کی محبت میں افضل ملک نے ماں کی محبت کو چنا۔ 6 مہینے بعد سدرا بیگم ان کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ بظاہر تو ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگا تھا، لیکن دل تو وہ 2 سال پہلے ہی کسی کے نام کر چکے تھے جس کا وہ خود نام تک نہیں جانتے تھے۔ سدرا اور ان کے درمیان ہمیشہ سے ایک دیوار رہی جسے نہ انہوں نے پاٹنے کی کوشش کی، نہ سدرا نے اپنی محبت سے اس دیوار کو گرانے کا سوچا۔ سمندر کے 2 کناروں کی مانند وہ جیتے رہے۔ سدرا کو انہوں نے ہر آسائش دی تھی سوائے محبت کے۔ وہ محبت جو ان کے پاس تھی ہی نہیں، وہ کس طرح دیتے؟ شیریں کی پیدائش کے بعد وہ سدرا پوری طرح اس میں مصروف ہو چکی تھیں، اور پھر ان کی زندگی میں وہ رات آئی جو انہیں عمر بھر کا روگ سونپ گئی تھی۔ اس رات بھی بارش گرج سمجھ کے ساتھ جاری تھی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے ڈرائیونگ کر رہے تھے جب کوئی ان کی گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا زوردار جھٹکے سے دور جا گرا تھا۔ وہ سڑک سے گاڑی نکل آئی۔ وہ لڑکی تھی جس نے چادر سے اپنا وجود چھپا رکھا تھا۔ وہ لڑکی پریگننٹ تھی۔ انہوں نے دھیرے سے اسے سیدھا کیا۔ اگلے ہی لمحے ان کا وجود زلزلہ کے ضد میں آ گیا تھا۔ جو لڑکی پچھلے 2 سالوں سے رات کے اندھیرے میں ان کی نظروں میں سماتی تھی، وہ اس حال میں اس طرح ملے گی، یہ تو ان کے رحم و دماغ بھی نہیں ہوتا۔ پلیز نہیں، بس کریں ابراہیم، بس کریں۔ وہ بری طرح تڑپ کر رو رہی تھی۔ حقیقت تو کچھ اور ہی نکلی تھی۔ سامنے کھڑا انسان جس نے 21 سال سے اسے باپ کی طرح پیار دیا تھا، وہ اس کا باپ نہیں تھا۔ ابراہیم اچھی طرح جانتا تھا یہ سب جاننے کے بعد اس کی بیوی کس حال کو پہنچے گی، لیکن آج اگر وہ افضل ملک کے حق میں نہیں بولتا تو ساری زندگی بیلا انہیں قصوروار سمجھتی رہتی۔ بھاگتی ہوئی اسٹڈی سے نکل گئی تھی۔ ابراہیم بھی اس کے پیچھے نکلا۔ کیوں چھپ رہی ہیں؟ کس سے چھپ رہی ہیں آپ؟ وہ بازو سے اسے تھامتا، زبردستی انگشت سے اس کا چہرہ اٹھاتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ آنسو ضبط کرتی دوبارہ سر جھکا گئی۔ بیلا، سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے وہی بیلا چاہیے جو کل سے پہلے تھیں۔ آپ بیلا ابراہیم ملک ہیں۔ کیا یہ پہچان کافی نہیں ہے؟ اس نے محبت سے سوال کیا۔ وہ اب بھی خاموش ہی رہی تھی۔ بیلا، یہ نہ کریں، خدا کے لیے یہ نہ کریں۔
خاموش نہیں رہے، خدارا آپ کی یہ خاموشی ابراہیم ملک کی جان لے لے گی۔ وہ تڑپ کر اس کے سینے سے لگی تھی، آنسو تواتر سے اس کے ابراہیم ملک کا سینہ بھگو رہے تھے۔ اندر بہت شور ہے، یہ خاموشی اندر کیوں نہیں اتر رہی؟ اندر کیوں نہیں اتر رہی خاموشی؟ اس شور سے میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے گھٹن ہو رہی ہے ابراہیم، یہ شور میری جان لے رہا ہے۔ وہ لب بھینچ کر اس کے گرد بازو پھیلائے اسے سن رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کریں؟ وہ بچوں کی مانند ضدی انداز میں بولی۔ کیوں نہیں کروں؟ وہ دھیرے سے بولا، میں نے بابا کو نہیں۔ وہ روتی ہوئی کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ان کی ہی بیٹی ہیں، افروز احمد کی نشانی ان کے لیے ان کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر نرمی سے بولا، میرے پاس رہیں۔ وہ مزید چہرہ چھپاتی دھیرے سے بولی، آپ کے پاس ہی ہوں۔ اس کے لبوں پر پل بھر کو مسکراہٹ بکھری، اس نے نرمی سے اس کے گال کو لبوں سے چھوا۔ آپ نے تھپڑ مارے ہیں مجھے۔ اس کی مسیحائی پر ایک بار پھر اس کے زخم تازہ ہوئے۔ اس کے گال پر نیل کے ساتھ سوجن بھی در آئی تھی۔ جانتا ہوں میں۔ وہ انگوٹھے کی مدد سے گال سہلاتے بے تاثر لہجے میں بولے۔ وہ پلکیں جھپک کر آنسو ضبط کرنے لگی، تو کیا اسے کوئی فرق نہیں پڑا؟ رو لیں، اپنے آنسو نہ چھپائیں مجھ سے، کیونکہ آپ چھپا نہیں سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں کے کنارے لبوں سے چھو رہا تھا۔ یہ شخص واقعی سمجھ سے باہر تھا۔ درد دے کر اس طرح بے پرواہ، کبھی ایک آہ پر تڑپ جانے والا۔ وہ آنکھیں میچ گئی، سچ ہی تو کہہ رہا تھا، وہ آنسو چھپا نہیں سکتی تھی۔ اس شخص کے آنسو لڑیوں کی صورت گالوں پر بکھرے۔ درد ہوا تھا مجھے، وہ بھرائی آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی جتا گئی۔ جانتا ہوں درد ہوا تھا۔ وہ اب بھی بے تاثر سے انداز میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بھاری مردانہ ہاتھوں کے اس قدر شدید تھپڑوں نے اس کے گالوں پر کتنا شدید اثر کیا ہوگا وہ جانتا تھا۔ اس کا گلہ جائز تھا، مارا اس لیے ہی تھا تاکہ اثر ہو۔ اس کے گالوں کی نرمی محسوس کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ آنکھوں میں شکوہ لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بولی، کچھ نہیں، آپ نے غلطی پر مارا ہے، اور اس طرح کی غلطی دوبارہ ہوئی تو مجھ سے کسی قسم کی نرمی کی امید نہیں رکھیں۔ پھر سے تھپڑ ماریں گے؟ بے یقینی سی بے یقینی تھی، آنکھوں میں آس تھی کہ وہ نہیں کہے گا۔ بھلا بار بار اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا کیا؟ جان لے لوں گا۔ اپنے اس کے لفظوں کے عمل میں بھی سختی تھی۔ وہ درد کی شدت سے سسکی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، جھوٹے منافق۔ وہ کان کی لو سہلاتی سے دور ہوئی، مسکراہٹ دبائے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ نے میری ماں کو دیکھا ہے؟ وہ سوال اتنا غیر متوقع تھا، ابراہیم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ حسرت، ٹوٹے کانچ کی چبھن، ایک امید، ایک آس۔ وہ تو آپ میں نظر آتی ہیں بیلا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا، مجھ جیسی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔